دوستو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوں گے، اور کیا آپ پیدا ہو چکے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کب تک خلافت کا منصب سنبھالیں گے، اور کتنے عرصے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کی وفات کس طرح سے ہوگی۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اسباب کون کون سے ہوں گے، اور کون سے لوگ سب سے پہلے آ کر آپ علیہ السلام کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری امت کو کون کون سی ہدایات دی ہیں۔ دوستو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سب ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہوں گے۔ آپ کا قدر لمبا ہوگا، وزن چست اور رنگ کھلا ہوا ہوگا، اور چہرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا، لیکن آپ کے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمائے گا۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ تمہارے اور روم کے درمیان 4 مرتبہ صلح ہوگی، اور چوتھی مرتبہ صلح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آل ہارون سے ہوگا، اور یہ صلح 7 سال تک برابر قائم رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کے امام کون شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر 40 سال ہوگی، اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمکدار ہوگا، اور اس کے دائر رخسار پر سیاہ تل بھی ہوگا، اور وہ 2 کتمانی عبائے پہنے گا، اور بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص ہو۔ چنانچہ وہ شخص 10 سال تک حکومت کرے گا، اور زمینوں سے خزانوں کو نکالے گا، اور مشرکین کے شہروں کو فتح کرے گا۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کرام کو قتل کرے گا، اور اس شخص کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان بادشاہ روم کے عیسائیوں کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، چنانچہ بادشاہ روم عیسائیوں کے دوسرے فرقے کے ساتھ صلح کر لے گا۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا، اور بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کے اعانت سے اسلامی فوج پر ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئے، اور اسی کے نام سے فتح ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کی یہ بات سن کر اسلامی فوج سے ایک شخص آگے بڑھے گا، اور اس شخص کو مار پیٹ کرے گا، اور کہے گا کہ نہیں، بلکہ یہ فتح و نصرت دین اسلام کی برکت سے ہوئی ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید کر دیا جائے گا، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے، اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی پھر سے صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے، اور عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی۔ دوستو اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبت دور ہو، اور دشمن کے پنجے سے نجات ملنا بھی آسان ہو جائے۔ لیکن اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، لیکن اس خوف سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں گے کہ لوگ اس عظیم الشان کام کے لیے مجھے منتخب فرمائیں، اور وہاں سے آپ چپکے سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو داود شریف میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد کچھ اختلاف رونما ہوگا۔ چنانچہ اس وقت ایک شخص مدینہ کا باشندہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئے گا، اور مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور اس شخص کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد شام سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ وہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ان کی یہ کرامت دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان کے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ماموں قبیلہ قلب سے ہوں گے۔
وہ ظاہر ہو کر ان کے مقابلے کے لیے ایک لشکر کو بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اس لشکر پر فتح یاب فرمائیں گے، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جو اس قبیلہ قلب کی غنیمت میں شریک نہ ہو۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد نصارہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک شام سے مغلوب شدہ لشکر کی کمان سنبھالیں گے، اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں حاضر ہوں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کر کے ملک شام کی جانب متوجہ ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی مسلمان عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیر نگرانی جو پہلا لشکر عیسائیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا وہ سارا کا سارا شہید ہو جائے گا، اور دوسرے دن بھی اسی طرح سے ہوگا، اور تیسرے دن بھی اسی طرح ہوگا، لیکن چوتھے دن اللہ تبارک و تعالی باقی ماندہ مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ تم یہاں پر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو، جبکہ تمہارے پیچھے تمہاری آل و اولاد میں دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے، اور 10 سواروں کو خبر گیرے کے لیے آگے روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کے نام اور ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور ان لوگوں کے گھوڑے کے رنگ کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت تمام روئے زمین کے بہترین سوار ہوں گے، یا بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ دوستو، ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہوں گے، اور آپ اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں گے، اور 40 سال کی عمر کے اندر آپ ظاہر ہوں گے، اور 9 یا 10 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر شمولیت کا حکم دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ دوستو، اس روایت کے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن و حسین اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت ہی کے اندر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ، پس سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس سیڑھی کے ذریعے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، ہماری امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام بنائے گئے ہیں، اور یہ عزت اسی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ بس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح سے چاہیں آپ حکم فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، بلکہ یہ کام بدستور آپ ہی کے ماتحت رہے گا۔ میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں مقدر ہو چکا ہے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ایسا دور ہوگا جس کے اندر ہر طرف امن و امان ہو جائے گا، اور جس طرح سے دنیا ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو امن و امان سے بھر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوگا جس کی پیشانی کشادہ اور ناک بلند ہوگی، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت وہ ظلم و ستم سے بڑھ چکی ہوگی، اور ان کی حکومت 7 سال تک قائم رہے گی۔ دوستو، ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر کے اندر ظہور فرمائیں گے، اور 50 سال یا پھر 49 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ عطا فرمائے تو ہمیں ان کی اطاعت کے اندر حق تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بروقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔